بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا کرکس کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے سورۃ العصر۔ اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر یعنی وقت اسی لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی شروعات ہی قسم سے کرتے ہیں کہ قسم ہے وقت کی۔ اب ہم اس کے کچھ فضائل دیکھتے ہیں۔ تو الطبرانی منشن کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن حفص نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دو صحابہ اکرام جب بھی ملتے تھے تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے تھے جب تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک سورۃ العصر نہ پڑھ لیتے، اور پھر وہ سلام کرتے ایک دوسرے کو اور پھر چلے جاتے۔ تو الشافعی رحمہ اللہ بھی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک سورہ ہی پوری امت کے لیے نازل کر دیتے تو یہ شاید ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کے سٹیجز ہیں، اور اگر بندہ سٹیجز کو کمپلیٹ کر لے تو بس اس نے حاصل کر لیا۔ اور اس کے سٹیجز انہوں نے کیا بتائے؟ پہلا کہ حق جانو، دوسرا کہ آرام آرام سے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، تیسرا اسے سکھاؤ جس سے اس کا علم نہیں ہے، یا اسے سکھاؤ جس کا علم تھوڑا کم ہے، چوتھا کہ تم اس کے ساتھ صبر سے پیش آؤ، یعنی یہ جتنے سٹیپس ہیں تم اس کے ساتھ صبر سے پیش آؤ، یعنی جب آپ حق سیکھ رہے ہیں تو آپ صبر کریں، جب آپ حق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ صبر سے کام لیں، اور جب آپ حق سکھا رہے ہیں تب بھی آپ صبر سے کام کریں۔ ہمارے علم کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کا اچھا اعمال کرنا ضروری ہے، اور آپ کے علم میں، آپ کے اعمال میں، اور آپ کے پڑھانے میں، آپ کے سکھانے میں آپ کا صبر رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں جو وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں، کہ یہ جو کنٹینیوسلی صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے صبح رات ہوتی ہے، یہ پیٹرن جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ بس دن بھر صبح ہی ہوئی، کبھی رات آئی ہی نہیں، صبح آتی ہے رات آتی ہے، آپ کے دن کے کام اس میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک پیٹرن ہوتا ہے آپ کے دن کا، صبح اور رات ہی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے، اور یہ کہ عبادت کا خالص حق سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں جاتا۔ ان الانسان یعنی بے شک مرد ایز اے اسپیشی، لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کی اگر سب سے ویلیوبل چیز اس کا مال ہے، اور پھر وہ مر جائے بغیر اس کے کہ نہ اس نے کبھی ایمان لایا، نہ اس نے اچھے اعمال کیے، تو پھر اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ فائدے میں ہیں، نقصان میں نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے محنت کس کے لیے کی؟ اپنی آخرت کے لیے کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں ملوث نہیں کیا تھا، آخرت ان کا گول تھا، چاہے مرد ہو یا عورت، ان لوگوں نے محنت صرف اور صرف آخرت کے لیے کی تھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ حق پر ایمان لائیں، حق بولیں اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں کہ وہ صبر کریں جب وہ ایمان لاتے ہیں حق پہ، جب وہ حق بولتے ہیں، اور جب وہ اپنی زندگی میں حق کو اپلائی کرتے ہیں۔ صبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صبر ہماری نفس جو ہے، ہماری روح جو ہے اسے مضبوط بناتی ہے، جس سے کہ ہمارے پاس طاقت آتی ہے کہ ہم ہر مشکل کا سامنا کر دیں۔ بہت سے فارمز ہوتے ہیں صبر کے، کہ انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے اس کے گناہوں سے دور رہنے کے لیے، انسان صبر کرتا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، انسان صبر کرتا ہے جب اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، انسان صبر کرتا ہے جب اسے وہ تکلیف اندر سے محسوس ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن صبر جب انسان کرتا ہے نا تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اسی لیے آیت آئی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ کے 3 سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج یہ کہ جب آپ کو حق پتہ چلے تو آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کا دوسرا سٹیج کہ جسٹ بیکاز آپ کو حق
کا پتہ چل گیا ہے تو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ اچھے اعمال کرتے ہیں اور آپ اس پہ پھر اور زیادہ ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا تیسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ کو جب حق پتہ چل جاتا ہے تو آپ جسے محبت کرتے ہیں، جسے محبت نہیں کرتے، ہر انسان کو اس کی تلقین دیتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں بیسکلی ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین دینا یہ ہے کہ حق بیسکلی وہ ہے کہ اگر سامنے والے انسان کو برا بھی لگے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، کہ آپ اس کی غلطی اسے یاد دلا رہے ہیں، اسے برا بھی لگے آپ وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اس آیت پر عمل کیا۔ اور پھر اس پر صبر کرنا کس کا کام ہے؟ اس شخص کا، کہ اسے برا لگ رہا ہے کہ اس نے میرے بارے میں کہا، لیکن وہ اس چیز پر صبر کرتا ہے کہ نہیں اس نے میرے اچھے کے لیے کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو ایک دوسرے کی باتوں کا برا نہیں ماننا ہے۔ اگر آپ کو ان آیتوں پر عمل کرنا ہے تو آپ کو سامنے والے انسان سے وہ باتیں کہنی ہیں جو اسے نہیں پتہ اس کے بارے میں، کہ اگر وہ زندگی میں کہیں غلطی کر رہا ہے تو آپ اسے حق کی تلقین دیں گے، یعنی دیکھو تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگ جائے، اور پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر صبر کرے۔ ہم ان آیتوں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ ایک چیز تو دیکھتے ہیں کہ جو کافر کا خاتمہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی خسارے میں ہوتا ہے، یعنی جسٹ بیکاز اس کی زندگی میں اس نے مال کے پیچھے محنت کی تھی، دنیا کے پیچھے محنت کی تھی، تو بس اس کی جو آخرت ہے اس میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی انہی کا انتظار کرتی ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو شرک سے اور کفر سے دور رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اٹ از کمپلسری کہ ہم ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کریں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب انسان حق جان لیتا ہے تب اس کی زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ کیا آپ دیکھیں جب آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں دین کے بارے میں تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں، تو اس وقت آپ کا صبر ہونا بہت ضروری ہے، بہت بہت زیادہ ضروری۔ اور سب سے بہترین عمل جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ۔ گناہ انسان سے کس انسان سے نہیں ہوتے؟ ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں گے، اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ صاف بھی ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے آپ گناہ کریں، جان بوجھ کے یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، اگر جیسے جیسے آپ سے گناہ ہوتے جاتے ہیں کبھی انجانے میں اجانے میں تو آپ اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ یہاں پہ ایک بہت اچھی بات بھی آئی ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حق ہوتا ہے وہ بہت وزن ہوتا ہے، جس کے ساتھ پریشانیاں جڑ کے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنے بڑی چیز، قرآن ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمل کرنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے جبکہ بہت آسان ہے، لیکن جب عمل کرنے پہ آتے ہیں تو ہاں مشکلات ساتھ میں آتی ہے، لیکن فوراً اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کہ دیکھو پریشانیاں جڑ کے آئیں گی جس پر تمہیں صبر کرنا ہے، اسی لیے صبر کی تلقین فوراً بعد ہی حق کے بعد کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہ حق جو ہے وہ بہت زیادہ وزن ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو آئے تھے وہ حق کی ہی تلقین کر رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کر رہے تھے، برے کاموں سے روکنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی بھی زندگی میں پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے کس طریقے سے اس کا سامنا کیا؟ صبر کے ذریعے۔ اسی لیے پھر سے میں وہ آیت ریپیٹ کرتی ہوں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔